اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQTV کی یہ بہترین کاوش جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین، جس میں ہم سیکھ سکتے ہیں دینی مسائل اور دینی فضائل اپنی پسندیدہ عالمات اور مفتیان کرام کے ساتھ۔ آپ آج بھی دیکھ رہے ہیں، یعنی بروز بدھ ہمارا پروگرام، جسے آپ اپنے پسندیدہ چینل پہ پاکستانی وقت کے مطابق کم و بیش 5 بجے ملاحظہ کرتے ہیں۔ جناب گزشتہ کئی پروگرامز سے ہم بات کر رہے ہیں۔ پہلے ہم نے طہارت سے معاملہ شروع کیا کیونکہ نماز کی بقا طہارت پہ موقوف ہے، تو طہارت کے مسائل سیکھنے کے بعد پھر ہم آئے نماز کی سمت، اور ہم نے جو سب سے پہلے اپنا جو ذیلی عنوان رکھا وہ ہے نماز کے ارکان یا نماز کے فرائض۔ ہم نے جانا کہ نماز کے بنیادی طور پہ 7 ارکان ہیں، جن میں سے تکبیر تحریمہ، قیام، قرات اور رکوع یعنی جھکنا، جو ہم گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے 3 مرتبہ منیمم سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے گزشتہ پروگرام میں کلام کیا ہے، اور جناب اس میں واجب یہ ہے کہ کم از کم 1 مرتبہ جتنی دیر میں سبحان اللہ ادا کیا جاتا ہے اتنی دیر تک آپ نے رکنا ہے۔ ہم نے بات کی ان ڈیٹیل کہ جب آپ اس کے بعد ہم نے سجدہ جو 5واں فرض ہے اس کے حوالے سے بات کی کہ سجدے میں بھی اگر آپ زمین پہ سجدہ کر رہی ہیں تو آپ کو اس کی سختی محسوس ہونی چاہیے، یہ بھی لازم ہے۔ پھر ہم نے بات کی جناب کہ جلدی جلدی جو نماز ادا کرتے ہیں ان کے حوالے سے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جو احادیث کریمہ ہیں کہ ان کو نماز کو لوٹانے کا یا نماز کو دوبارہ پڑھنے کا، اس کا اعادہ کرنے کا کہا گیا۔ آج ہم بات کو مزید آگے بڑھا رہے ہیں اور قعدہ اخیرہ کے تعلق سے جو بیٹھا جاتا ہے اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، یہ شرعی اصطلاح کیا ہے، جو جانتے ہیں وہ مزید جان لیں گے، جو نہیں جانتے ان کی آج رہنمائی ہوگی میری پسندیدہ عالمات اور مفتی صاحب سے۔ پھر ہم بات کریں گے خروج بسنعہ، یعنی اپنے کسی عمل سے جو ہم نماز سے نکل جاتے ہیں، اس حوالے سے بھی آج تفصیلات ذکر کی جائیں گے۔ جو مہمان اسکالرز آج میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے دین اور خواتین کے سیٹ پہ موجود ہیں، ماشاءاللہ پہلی مہمان اسکالر جداگانہ انداز تکلم رکھتی ہیں، مسائل پہ ماشاءاللہ بہت اچھی گرفت ہے اور بہت خوبی کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں۔ عالمہ صوبیہ شاکر کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، سلامت رہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آباد رکھے آپ دونوں کو اور میرے تمام عالمات کو، مفتیان کرام کو، کہ جن کے وجود کی برکت سے ہم شرعی مسائل سیکھتے ہیں۔ جناب آج کی جو دوسری مہمان اسکالر ہیں وہ بھی آسان اور عام فہم انداز میں ماشاءاللہ تسلی بخش انداز میں مسائل سکھاتی ہیں، اور ہم انہیں بھی بہت پسند کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ عالمہ صدف پروین موجود ہیں، صدف کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، ماشاءاللہ سلامت رہیے، بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے لیے بھی۔ اور آج کا پروگرام میں شروع کر رہی ہوں نماز کے ارکان کے تعلق سے، جیسے میں نے بتایا قعدہ اخیرہ کا کیا شرعی حکم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ہم نماز کے فرائض کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں، بتدریج ہم نے ہر فرض کے سلسلے میں بات کی، ہماری گراں قدر عالمات آتی رہیں اور اپنے اپنے خوبصورت انداز کو بیان کرتی رہیں۔ آج ہم نماز کے آخری 2 فرائض کے سلسلے میں بات کریں گے، جن میں سے آخر سے پہلا والا جو فرض ہے جس کو نماز کا 6واں فرض کہا جاتا ہے وہ ہے قعدہ اخیرہ۔ قعدہ اخیرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کی ساری رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا کہ التحیات پوری عبدہ و رسولہ تک پڑھ لی جائے، اتنی مقدار میں بیٹھنا یہ فرض ہے۔ ضمناً یہ بھی عرض کرتی چلوں میں کہ اتنی دیر تک بیٹھنا فرض ہے اور التحیات کا جو تلفظ ہے وہ واجب ہے، لہٰذا اگر کسی نے اتنی دیر تک بیٹھنا اس کا پایا گیا، جیسے بسا اوقات بہنیں ہوتی ہیں کہ التحیات پڑھنا چاہ رہی ہوتی ہیں لیکن بھول رہی ہوتی ہیں بار بار اور وہ اس کو ریپیٹ کر رہی ہوتی ہیں، تو ایسی خواتین کے لیے کہ اگر اتنی دیر بیٹھنا پایا گیا
کہ اتحیات پوری پڑھ لی جاتی ہے، اتنی دیر بیٹھ گئی ہیں تو ان کا یہ فرض ادا ہو چکا ہے. اچھا ٹھیک ہے. البتہ اگر اتحیات بھول گئیں یا اس میں سے کوئی لفظ جو ہے وہ باوجود تکرار کے بھی ان کو یاد نہیں آ رہا تو پھر اس کو اس طرح سے کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے کہ سجدہ سہو کر لیا جائے تو نماز ان کی ٹھیک ہوگی. ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر اتحیات پڑھنے کے بعد یہ یاد آیا کہ نماز کا کوئی سجدہ رہتا ہے یا آیت سجدہ تلاوت کی تھی وہ سجدہ ادا نہیں کیا اور جا کر وہ سجدہ کر لیا تو اب یہ پہلا والا قاعدہ ختم ہو جائے گا. اب دوبارہ سے اتنی دیر بیٹھنا فرض ہوگا اور دوبارہ سے اتنی دیر بیٹھ کر اتحیات پڑھ کے اور پھر درود شریف اور دعا وغیرہ پڑھ کے نماز کو نارملی ختم کیا جائے. تو یہ چند مختصر سے مسائل ہیں. آپ نے بتایا کہ اتحیات کا تلفظ بھی واجب ہے تو بہنیں اس طرف بھی توجہ کریں بالکل جو صحیح سے نہیں پڑھ پاتی نا. بلکہ کرنا یہ چاہیے کہ مشورتاً یہی عرض کروں گی کہ ہمیں بچپن سے جو یاد ہوتا ہے نا ہم اسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ جو ہے وہ کتاب کے ذریعے کسی کو سنا دیں. جب آپ سنائیں گے تو ایک آدھ ورڈ کا فیل کریں گے. آپس میں دوسرے کو نہ سنائیں, جن کے مخارج اچھے ہوں ان کو سنائیں. جی بالکل ان کو سنا دیں, مخارج بھی اچھے اور ایک آدھ ورڈ بھی اسکپ ہو جاتا ہے کبھی, ہمیں فیل بھی نہیں ہوتا. صحیح. اگر کوئی سننے والا نہیں ہے تو ریکارڈ کر لیں اپنے ایک موبائل مرتبہ آرام سے کے کہہ کے میری بہنوں کو بتا دیجیے. جی آپ جو ہے وہ اس کو ریکارڈ کر لیں اور ریکارڈ کرنے کے بعد خود سنیں, کتاب سے ٹیلی کر لیں. اتحیات پڑھ کے بتا دوں. جی التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین سبحان اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. انگلی جو سعادت کی اٹھائی جاتی ہے اس کا بھی بتا دیجیے وہ کس مقام پہ. اشہد اللہ جیسے ہم کہیں گے اشہد اللہ لا پہ انگلی اٹھائیں گے, الا اللہ پہ گرا دیں گے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا. اور اگر کوئی بھول گیا تو یہ کیا یہ واجب ہے؟ نہیں, انگلی اٹھانا سنت کریمہ ہے, اس طرح ہلکا بنا لیا جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ پہ ساری انگلیاں سیدھی کر دی جائیں تو یہ بالکل سنت کے مطابق آپ کی اتحیات سنت واجب فرض سب کچھ ادا ہو جائے گا اور نماز پرفیکٹ ہوگی. صحیح. قاعدہ کا طریقہ ویسے کچھ تو ادا میں نے پوچھ ہی لیا ہے ان سے, اگلے سوال کی طرف زیادہ میرا دھیان نہیں تھا تو میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی رہنمائی فرما دیں تفصیلات کے حوالے سے بھی نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاعدہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا, اور اگر ہم فرض اور واجبات نماز ادا کر رہے ہیں اور 2 سے زائد رکعت ہیں تو ان میں جب پہلی 2 رکعتوں کے بعد بیٹھا جاتا ہے یہ قاعدہ اولا کہلاتا ہے, یہ واجب ہے. اچھا. اور اگر یہ فرض اور واجبات 2 سے زیادہ رکعتیں ہیں تو اس کے جو آخری 2 رکعتیں اس کے بعد بیٹھنا یہ قاعدہ اخیرہ کہلاتا ہے. اسی طرح اگر 2 رکعتی فرض ہے یا نوافل ہیں, اسی طرح 4 رکعت جو ہم سنتیں پڑھتے ہیں, سنت موقدہ ہو یا غیر موقدہ, اس کے ہر 2 رکعت کے بعد جو بیٹھنا ہے یہ قاعدہ اخیرہ کہلاتا ہے, یعنی اس کا ہر قاعدہ قاعدہ اخیرہ ہوتا ہے. تو اب اس میں یہ دھیان میں رکھیں کہ جو بیٹھنے کا طریقہ ہے وہ تو سیم ہے, یعنی جو ہم کہیں کہ جو ہماری ہیئت ہوگی جیسے ہم بیٹھے ہوں گے وہ بیٹھنے کا طریقہ تو ایک ہے, لیکن پڑھنے کے اعتبار سے تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے. اچھا. کہ مثلاً یہ جو سنن اور نوافل ہم پڑھتے ہیں اس کا ہر قاعدہ قاعدہ اخیرہ ہے, تو اس کے اندر سنت موقدہ کے علاوہ دیگر نوافل اور جو سنت غیر موقدہ ہے اس میں اتحیات کے بعد درود ابراہیمی اور دعا بھی پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا جاتا ہے. اور یہ جو فرض نماز ہے یا واجبات ہے یا سنت موقدہ ہے اس میں صرف ہم اتحیات تک ہی پڑھیں گے, اور اس میں قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دوسری یا آخری رکعت کے دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد خواتین وہ اس طرح بیٹھیں کہ اپنے بائیں سرین پر بیٹھیں اور اپنا جو دونوں قدم ہے وہ دائیں طرف نکال دیں. اس کے بعد اپنے جو دونوں ہاتھ ہیں وہ رانوں پر گھٹنوں کے قریب اس طرح رکھیں کہ انگلیاں نہ بالکل ملی ہوئی ہوں اور نہ ہی بہت پھیلی ہوئی ہیں بلکہ نارمل حالت میں ہوں, اور انگلیوں کو نہ گھٹنے کے نیچے بالکل لٹکانا ہے اور نہ ہی گھٹنوں کو پکڑنا ہے. اچھا. پھر جب آپ اتحیات پڑھنا شروع کریں گے تو اس میں جیسے کہ ابھی بتایا گیا ہے کہ جب کلمہ لا کے قریب پہنچے تو یہ درمیانی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیں اور چھوٹی انگلی اور یہ جو اس کے برابر والی ہے اس سے ہتھیلی سے ملا دیں, اور جب کلمہ لا پر پہنچے تو انگلی کو اٹھانا ہے اور اللہ پہ تمام انگلیوں کو واپس نیچے گرا دیں گے. اور یہ بھی احتیاط رکھیں اس میں کہ بہت ساری میں نے اس طرح کرتی ہیں کہ جب انگلی کو اٹھاتی ہیں تو یا تو اوپر نیچے یا دائیں بائیں انگلی کو ہلایا جاتا ہے, تو یہ کوئی سنت طریقہ نہیں ہے, لہٰذا انگلی کو بالکل ساکت رکھنا ہے, ہلانا جلانا نہیں. بہنوں کے لیے ساکت رہنا ذرا مشکل ہوتا ہے تو اب کیا کریں, لیکن جو شرعی حکم ہے وہ تو ہے. مفتی صاحب ہم آپ کی سمت آ رہے ہیں جناب, ہماری خوش نصیبی ہے ماشاء اللہ, جدا گانا اسلوب الفاظ کی شوقت جدا ہوتی ہے اور ہم ان سے شرعی مسائل سیکھتے بھی ہیں اور الحمدللہ اسے پریکٹس بھی کرتے ہیں.
تو ہم سلام عرض کرتے ہیں مفتی احسن نوید نیازی صاحب کو۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے۔ حضرت آج ہم بات کر رہے ہیں چھٹے اور ساتویں فرض کے حوالے سے۔ پہلے ہم نے بات کی چھٹے فرض کی جو نماز کا ہے قعدہ اخیرہ، اس کا شرعی حکم ہماری بہنوں نے عالمات نے سمجھایا اور اس کی تفصیلات، اس کا طریقہ ذکر کیا گیا۔ میں چاہتی ہوں آپ رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی دیکھیں قعدہ اخیرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے آخری بیٹھنا۔ قعدہ کہتے ہیں بیٹھنے کو، اچھا اور دو قعدے ہوتے ہیں، ایک 4 رکعت والی نماز کے اندر جو آخر میں بیٹھیں گے اسے قعدہ اخیرہ کہیں گے۔ 2 رکعت والی میں بھی جو 2 رکعت والی میں چونکہ ہوتا ہی ایک ہی قعدہ ہے تو اس لیے 2 رکعت والی کا ایک اور 4 رکعت والی کا آخری قعدہ جو ہے چوتھی رکعت کا، اسے کہتے ہیں قعدہ اخیرہ، آخری بار بیٹھنا۔ اور 4 رکعت والی نماز کے اندر جو 2 رکعت پہ بیٹھا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے قعدہ اولا، پہلی مرتبہ بیٹھنا جو ہے۔ تو قعدہ اولا اور قعدہ اخیرہ ہیں تو یہ دونوں ہی ضروری، بس فرق یہ ہے کہ قعدہ اولا واجب ہے اور قعدہ اخیرہ فرض ہے۔ اچھا یعنی قعدہ اولا کے بغیر نماز تو ہو جائے گی لیکن واجب الاعادہ ہوگی، کسی بھی وقت دوبارہ پڑھنا ضروری ہوگی۔ لیکن قعدہ اخیرہ کے بغیر نماز سرے سے ہوگی ہی نہیں، اسی وقت پڑھنا اسے دوبارہ ضروری ہوگا۔ یہ قعدہ اخیرہ جو ہے یہ چھٹنے کی صورت میں نماز واجب الادا ہوگی اور قعدہ اولا چھٹنے کی صورت میں نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ صحیح، میرے خیال میں بریک ہے، پھر انشاءاللہ اس کے بہت بعد شکریہ حضرت۔ ایک بریک لے رہے ہیں، اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے، حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب دین اور خواتین میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ بات ہو رہی ہے ارکان نماز یا نماز کے فرائض کے تعلق سے، اور بریک سے قبل مفتی صاحب قعدہ اولا اور قعدہ اخیرہ کے تعلق سے ہماری رہنمائی فرما رہے تھے۔ جی حضرت۔ جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ قعدہ اولا واجب ہے اور قعدہ اخیرہ فرض ہے۔ قعدہ اولا کے بغیر نماز ہو تو جاتی ہے لیکن واجب الاعادہ ہوتی ہے، جبکہ قعدہ اخیرہ کے بغیر نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے، واجب الادا رہتی ہے اور اسی وقت میں دوبارہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اب ایک بات یہ واضح کر دوں کہ اگر قعدہ اخیرہ غلطی سے بھول گیا بندہ، کوئی بندہ یا کوئی خاتون نماز پڑھ رہی ہیں اور قعدہ اخیرہ کرنا تھا، بیٹھنا تھا، لیکن بیٹھنے کی بجائے غلطی سے کھڑے ہو گئے تو اب کیا حکم ہے؟ اب حکم یہ ہے کہ واپس آ جائیں، واپس آ کے قعدہ کر لیں اور سجدہ سہو کر لیں جب تک کہ اگلی رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو۔ اگر اگلی رکعت کا سجدہ کر لیا ہے، مثلا 4 رکعت کی نماز تھی، قعدہ اخیرہ کرنا تھا، بیٹھنا تھا، بیٹھنے کی بجائے سجدے کے بعد کھڑے ہو گئے تھے، تو اگر اگلی رکعت جو 5ویں چل گئی آپ کی، اس 5ویں رکعت میں اگر آپ نے سجدہ کر لیا تو اب واپس نہیں لوٹنا، اب آپ اس کے ساتھ 1 رکعت اور ملا لیں اور یہ سب کی سب آپ کے نفل ہو جائیں گے۔ اب فرض آپ کو الگ سے پڑھنے پڑیں گے۔ 1 رکعت اور کیوں ملائیں؟ 1 رکعت اس لیے ملاتے ہیں تاکہ شفا ہو جائے نا، ورنہ 4 رکعت ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ 5 جو ہے وہ طاق ہو جائے گا، جفت ہوتی ہے نا نماز، 2 رکعت شفا سے مراد جفت ہے؟ جی 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت یوں ہے، تاکہ نماز کا جو ہے وہ سیٹ پورا ہو جائے رکعتوں کا۔ تو رکعتوں کا سیٹ اس طرح ہے، اس لیے جو ہے وہ 1 رکعت اور ملائیں اور یہ آپ کے نفل ہو گئے، فرض باطل ہو گئے، یہ نفل میں کنورٹ ہو گئے، اب فرض آپ کو الگ سے پڑھنے پڑیں گے۔ ٹھیک ہے حضرت۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن کیا نام ہے اور کیا سوال ہے؟ میرا نام خالدہ شاکر ہے اور میرا سوال ہے جی خالدہ، کہ اگر ہم لوگ دیر سے اٹھیں تو 2 رکعت صلاۃ التہجد پڑھیں تو ٹائم کم ہو جائے تو 2 رکعت صلاۃ اللیل پڑھ سکتی ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری بات یہ ہے باجی کہ ہم لوگ دیہات میں رہتے۔ جی جی، آپ کی کال ڈراپ ہو گئی، ہمیں دوبارہ کال کر سکتی ہیں۔ اچھا عالمہ صوبیہ، میں آپ کی سمجھاؤں گی خروج بسنہ سے کیا مراد ہے؟ خروج بسنہ نماز کا آخری فرض ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کا اپنے کسی منافی نماز عمل کے ذریعے نماز سے باہر آنا، جی تو یہ بھی نماز میں فرض ہے، اور شریعت مطہرہ نے اس عمل کے لیے ایک لفظ ہم پر واجب کیا ہے، وہ ہے السلام۔ اچھا، اب اگر کسی نے نماز کو ارادتاً لفظ السلام کہے بغیر کمپلیٹ کیا تو اس کا حکم یہ ہوگا کہ اس کی فرضیت تو ادا ہو جائے گی، لیکن یہ نماز اس کے لیے واجب الاعادہ ہوگی کیونکہ اس نے واجب کا ترک کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس نے جب اپنے قعدہ اخیرہ کی مقدار کو پورا کر لیا اور اس کے بعد غیر ارادی طور پر منافی نماز کوئی فعل اس سے سرزد ہو گیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ابھی اگر وقت موجود ہے تو اس کو نماز ابھی ہی پڑھنی ہوگی، اور اگر ادا نہیں کیا اور وقت گزر گیا تو یہ نماز قضا ہو جائے گی۔ تو یہ دونوں مسائل میں فرق ہے، تو اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ جی میں آپ کی سمجھاؤں گی۔ اچھا ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام. جی بہن کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں دین اور خواتین میں؟ میں روما سے بات کر رہی ہوں، گجرات سے. روما خوش آمدید کہتے ہیں، گجرات سے آپ نے کال کی، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میرا سوال ہے کہ ہم مغرب کے بعد جو ختم دلاتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. اور دوسرا سوال یہ ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز عصر کے بعد جو 3 لفظ پڑھتے ہیں وہ پوچھنے تھے جس سے دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے. 3 نفل. اچھا جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. خروج بسن ہی کا طریقہ، اس کی احتیاط ہے. جی دیکھیں، جب نماز آپ نے مکمل کر لی، تشہد، درود ابراہیمی اور دعا، اس کے بعد آپ نے نماز سے باہر آنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کہنا ہے. پہلے سیدھی طرف آپ نے اپنا رخ پھیرنا ہے، اتنا کہ آپ کی جو نگاہیں ہیں وہ تو کندھے پہ ہوں گی، اور آپ نے فیس اتنا ٹرن کرنا ہے کہ جو آپ کا دایاں رخسار ہے اگر وہاں پیچھے کوئی موجود ہے تو اس کو نظر آ جائے، اتنا نیو کر کے ٹرن کرنا ہے. اسی طرح لیفٹ پہ بھی آپ نے سلام پھیرنا ہے. بعض بہنیں پورا مڑتی ہیں پورا اور دیکھ لیتی اسکیننگ کہ کرتی ہے پڑوس میں پوری، کون وہ بہن جہاں بیٹھی ہوئی موجود ہے سب کو دیکھتی ہیں. تو ایسے نہیں کرنا. جی، صرف آپ کا کندھے رخسار پہ آپ کو نظر رکھنی ہے اچھا اور رخسار کو ٹرن کرنا ہے، یعنی فیس کو اتنا ٹرن کرنا ہے کہ آپ کا جو دایاں رخسار ہے وہ اگر کوئی دائیں طرف موجود ہے اس کو نظر آ جائے. اسی طرح لیفٹ سائڈ پہ بھی کرنا ہے. اور اس میں جیسے کہ ابھی بتا دیا کہ لفظ السلام کہنا یہ واجب ہے، لیکن جب آپ فرسٹ ٹائم ہی لفظ السلام کہیں گے تو اس سے نماز سے باہر ہو جائیں گے. لیکن 2 بار کہنا یہ واجب ہے، لہٰذا اگر کسی نے 1 بار کہا دوسری بار نہیں کہا تو یہ ترک واجب ہوا. اور اس میں نیت کے اعتبار سے بھی یہ حکم ہے کہ اگر کوئی منفرد نماز پڑھ رہا ہے اکیلا تو وہ دائیں طرف جب سلام پھیرے تو فرشتوں کو، اسی طرح جو مسلمان جنات ہیں ان کو سلام کی نیت کرے. اور اگر کوئی مقتدی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اپنے دائیں جانب موجود نمازیوں، اسی طرح بائیں جانب موجود نمازیوں، فرشتوں اور جو مسلمان جنات ہیں، اسی طرح امام اگر اس کے رائٹ سائڈ موجود ہیں یا لیفٹ سائڈ تو انہیں ان کی یعنی نیت کرے کہ ان پر سلامتی نازل ہو. اور جو امام ہے اس کے لیے فقہاء کرام نے یہ لکھا کہ وہ اتنی بلند آواز سے سلام کہے کہ جو پہلا لفظ ہے نا سلام کا وہ دوسری آواز سے بلند ہو. تو یہ جو چند باتیں ہیں یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے. جناب قاعدہ اخیرہ اور خروج بسن ہی کے تعلق سے کلام ہو رہا ہے. مفتی صاحب کی سمدھی پڑھیں گے، کال بھی لیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کیا نام ہے اور کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا نام کرن ہے، میں فیصل آباد سے. فیصل آباد سے کرن بہن خوش آمدید. کیا کہیے گا؟ میں نے پوچھنا تھا کہ کون سی نماز کے بعد کون سی دعا پڑھیں تو اگر میں جھجک آئے گا، جھجک کی کمی ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. مفتی صاحب بات ہوئی خروج بسن ہی کے تعلق سے، تفصیلات میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی بیان فرمائیں. جی، خروج بسن ہی سے پہلے میں جو پچھلی بات قاعدہ اخیرہ والی کر رہا تھا ایک بات اس کی رہ گئی تھی، وہ ایڈ کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر خروج بسن ہی پہ ہم کلام کرتے ہیں. قاعدہ اخیرہ کے حوالے سے جو میں نے کہا کہ رکعت جو ہے اگر اگلی رکعت کا سجدہ کر لیا ہے تو اس کے بعد 1 رکعت اور ملا کر وہ نفل ہو جائیں گے اور اس کے بعد فرض آپ کو پڑھنے پڑیں گے. تو اس میں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ جو مغرب کی نماز ہے اس میں آپ ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ مغرب کے اندر آلریڈی 3 رکعتیں تھیں، آپ نے چوتھی رکعت کا سجدہ کر لیا تو آلریڈی 4 ہو گئی. اب آپ کو الگ سے وہاں پر نہیں رکعت ملانی، اس میں آپ اسی پہ پھیر دیں گے. اچھا، فرض آپ کے باطل ہو گئے. اگر آپ نے جو ہے وہ نفل کی وہ نیت کر لی، نفل تو ہو ہی گیا سبحان اللہ، لیکن فرض آپ کو الگ سے پڑھنے پڑیں گے. اور اگر آپ اس کے بعد بھی کوئی خرابی کرتے ہیں پھر تو سرے سے ہی نماز باطل ہو ہی جانی ہے. تو اس کے بعد مزید آگے خرابی نہیں کرنی، اس کا طریقہ یہ ہے. میرے خیال میں کال ہے، کال لے لیجئے پھر خروج میں سنیں. السلام علیکم، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. وعلیکم السلام. جی بہن کیا ہم نام نے ہے؟ سنت موقدہ پوچھنی ہے کون کون سی ہیں، اور اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز آپ نے کھولی بھی ہے. اور دوسرا یہ کہ نماز قضا کس طرح ادا کی جائے گی. اچھا ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. ٹی وی سیٹ کے پاس جائیے تو آپ کو جواب مل جائے گا انشاءاللہ. مفتی صاحب کے ساتھ لے کے جاؤں گی میں یہ سوال. جی مفتی صاحب. جی، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ خروج بسن ہی آخری فرض جو ہے. خروج کا معنی ہوتا ہے نکلنا اور سن کا معنی ہوتا ہے کام، اپنا کام. خروج بسن ہی یعنی نمازی کا اپنے فعل کے ذریعے نماز سے باہر ہونا. اچھا، نماز کے منافی کوئی بھی کام، ایسا کام جو نماز توڑ دیتا ہے، ایسا کوئی بھی کام کرنا اس سے نماز کمپلیٹ ہو جاتی ہے. لیکن
سلام کہیں گے تو یہ آپ نے شریعت مطالعہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز کمپلیٹ کی ہے تو یہ آپ کا فرض کے ساتھ واجب بھی ادا ہو گیا. اور اگر آپ جو ہے وہ سلام کے علاوہ اور کسی کام سے کرتے ہیں, مثلا آپ نے کوئی بات کر لی کسی کے ساتھ, تو بات کرنا بھی چونکہ کسی سے یہ منافی صلاۃ ہے, یا آپ نے کہہ کہا لگا دیا, یا آپ اٹھ کے پیٹھ کر کے قبلے کی طرف سینہ موڑ لیا, آپ نے چل پڑے آپ, تو چونکہ یہ چیزیں نماز کے منافی ہیں, نماز سے باہر کر دیتی ہیں, تو نماز تو آپ کی اس سے کمپلیٹ ہو جائے گی. لیکن چونکہ آپ نے واجب ترک کیا, جو شریعت کا بتایا ہوا طریقہ تھا سلام, وہ آپ نے نہیں کیا, تو یہ نماز تو آپ کی ہو گئی, لیکن یہ واجب الاعادہ ہے, ترک واجب کی وجہ سے آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی, لیکن واجب الادا نہیں ہے. یہ اس صورت میں ہے جب کہ آپ نے یہ اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ کیا ہو, یعنی نماز سے باہر ہونے کے ارادے اور قصد سے آپ نے وہ کام کیا ہو. اگر وہ کام آپ نے اپنے ارادے سے نہیں کیا, ایسی بلا قصد ہو گیا, کسی سے بات بلا قصد کر لی, اگلے نے آپ کو آواز لگائی, یا آپ نے بلا قصد جو ہے اس کو جواب دے دیا بات کا, یا بلا قصد اٹھ پڑے, نماز سے باہر نکلنے کی نیت نہیں تھی, تو اس صورت میں نماز جو ہے وہ سرے سے ہی باطل ہو گئی. اب واجب الاعادہ نہیں ہے, اب واجب الادا ہے. اب آپ کو اثر نو اسی وقت میں نماز پڑھنا ضروری ہے. سلام واجب الادا, معذرت, آپ جو فرماتے ہیں وہ اسی وقت میں ادا کرنا ضروری ہوتا ہے؟ واجب الادا کا مطلب یہ ہے کہ اسی وقت کے اندر ادا کرنا ضروری ہے. اگر وہ وقت آپ نے گزار دیا تو نماز قضا ہوگی اور قضا کرنے کا گناہ آپ کو ملے گا. اور واجب الاعادہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ زندگی میں کسی بھی غیر مکروہ وقت میں ادا کر سکتے ہیں, آپ کو قضا کا گناہ نہیں ملے گا اس پہ. ٹھیک ہے, زیادہ کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو, وعلیکم السلام. یہ دیکھیں, مجھے یہ معلوم واٹس ایپ پہ آج کے 2 دن سے آ رہا ہے کہ مطلب 20-22 سال کے بعد یہ آتا ہے, ستارہ ہے کیا کچھ ہے, تو 2 تاریخ اور 22 کو جو ہے نا جو بھی دعا مانگے آپ قبول, ذرا پلیز بتائیں کہ یہ لوگوں کو آگاہ کریں صحیح کہ یہ کیا. ٹھیک ہے جی, آپ نے ہمیں کال کی. جی ہم آپ کی اسم بتائیں گے, عالمہ صوبیہ شاکر. یہ جو 2 فرائض ذکر کیے گئے ہیں, قاعدہ اخیرہ اور خروج بسنہ, اس کے حوالے سے کہاں خواتین غلطی کر جاتی ہیں, آپ کا کیا مشاہدہ ہے؟ دیکھیں, خواتین اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہم نے جو پہلے بچپن سے سیکھا نا, اس کو ہم دوبارہ نہ ری چیک کرتے ہیں, نہ جو ہے ہم اس کو صحیح طریقے سے کرنے کی کوشش کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ہم صحیح بھی کر رہے ہیں یا نہیں, اپنے آپ کو ہم چیک نہیں کرتے. صحیح. تو اب اس میں یہی ہوتا ہے کہ جیسے ابھی کہا گیا کہ تشہد پڑھنے کے بعد انگلی اٹھاتے ہیں, تو اب کسی کو دیکھا وہ انگلی ہلا رہی ہے تو خود بھی وہ شروع ہو گیا اس کو کاپی کرنا, بغیر یہ جانے کہ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. صحیح. تو نماز ہے, اس کے فرائض ہوں یا اور دیگر جو فرض عبادات ہیں, یہ ہم پہ فرض ہیں. ان کو فرض عین کہتے ہیں. ان کا ہر طرح کا علم جاننا جس کے ذریعے وہ بالکل پرفیکشن کے ساتھ ادا ہو سکے, یہ ہم پہ فرض ہے. لہٰذا اس میں کوتاہی بالکل نہ کریں. نماز کی چاہے شرائط ہوں, چاہے فرائض ہوں, چاہے روزے کے مسائل ہوں, آپ پر اگر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے, زکوٰۃ کے مسائل ہوں, تو اپنے فرض علوم کو آپ سیکھیے اور پراپر سیکھ کر پھر اس کو عمل میں لائیں, تاکہ آپ کی نماز ہو بھی سکے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت کے چانسز بھی بڑھ جائیں. صدف, آپ کیا پیغام دیں گی بہنوں کو جو ہمیں اس وقت دیکھ رہی ہیں؟ ایک بریک لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر ہم آپ کی سمجھائیں گے, اور قاعدہ اخیرہ اور خروج بسنہ کے تعلق سے جو بھی پیغام صدف دینا چاہیں, آپ کی کالز بھی ہیں, کالرز کے سوالات بھی ہیں, سب شامل ہوگا اس بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب, دین اور خواتین میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں نماز کے 6 اور 7ویں فرض کے تعلق سے. آپ کی کالز بھی میں شامل کر رہی ہوں, جس میں آپ مختلف سوالات کر رہے ہیں, اور اب یہ ایسا سیگمنٹ ہے کہ جس میں میں سوالات بھی مفتی صاحب کی سمجھی اور عالمات کی سمجھی لے کے جاؤں گی. میں اپنی عالمات سے, بہنوں سے یہ جان رہی تھی کہ خواتین نماز کے فرائض ادا کرتے ہوئے کون سی غلطیاں کرتی ہیں. بعض اوقات ہمارے ایسے مشاہدات ہوتے ہیں کہ جن کی بنا پہ ان کی تصحیح کی جا سکتی ہے, کیا فرمائیے گا؟ جی, جیسے کہ ابھی بہن نے فرمایا کہ مسائل کو باقاعدہ ہمیں سیکھنا چاہیے, تو میں یہ عرض کروں گی کہ برسبیل تنزل کم از کم اتنا ہی کر لیں کہ یہ جو پروگرام آ رہے ہیں ان کو غور سے دیکھیں, اور دیکھنے کے بعد اپنے گروپس وغیرہ میں شیئر کریں, تاکہ لوگ اسے سنیں اور سیکھیں. کم سے کم یہی مسائل سیکھ لیں, ورنہ ہے تو یہ کہ A to Z جو چیزیں آپ پر فرض ہیں وہ اب سب آپ کو سیکھنا لازم ہے, لیکن کم از کم آپ اتنا تو کر سکتے ہیں نا. اسی طرح جو گھر کی سرپرست ہیں خواتین, وہ اپنی بچیوں کو یہ مسائل سیکھ کر اور پھر خود سکھائیں, اگر آپ انہیں کہیں نہیں بھیجتے ہیں. یہ ویسے تو ہے کہ آپ مدرسے وغیرہ میں یا کہیں کوئی عالمہ ہوں ان سے کانٹیکٹ کر کے باقاعدہ یہ مسائل جو انہیں سکھائے جائیں, لیکن اگر آپ نہیں سکھوا رہی ہیں تو ایسا تو کر سکتے ہیں کہ آپ سیکھیں اور خود سکھائیں, اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم. بات بتاؤں میں آپ کو, ہر باجی جن سے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں
یا نماز سیکھ رہے ہیں ان کو بھی پورا علم ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے. ایک المیہ یہ بھی ہے، اگر وہ خود نہیں مسائل صحیح سے جانتی ہیں، وہ عالمہ نہیں ہیں، یا دینی علوم پہ، فرض علوم پہ ان کو دسترس نہیں ہے، تو جو انہوں نے اپنے بڑوں سے سیکھا انہوں نے وہی سکھا دیا. تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہر طبقے پہ کم سے کم اس بات کو تو یہ سمجھا دیا جائے کہ یہ حقیقت ان پہ عیاں ہو جائے کہ بھائی فرض علوم آپ نے سیکھنے ہیں. جی بالکل. ایک کالر شامل کر لیں پھر آپ اپنی بات مکمل کیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے اور کیا سوال ہے میری بہن؟ میرا نام مصطفیٰ فاطمہ ہے. میں نے سوال کرنا ہے کہ لفظ سواد ہوتا ہے یا سواد؟ کیا بولا؟ دعاد ہے یا زواد ہے؟ ٹھیک ہے جی اپنا جواب مکمل کیجئے، مفتی صاحب کے سامنے رہوں گی. جی جواب مکمل ہو گیا تھا. بس یہی عرض کرنا تھا کہ کم سے کم اس طرح کے جو پروگرام ہیں آپ دیکھتے ہیں تو دوسروں کو بھی ترغیب دے دیا کریں، تو کچھ نہ کچھ تو سیکھنے کو ملے گا، غلطیوں کا ازالہ کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالیٰ YQTV کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالدہ بہن نے پوچھا مفتی صاحب میں آپ کی سمت آؤں گی، میری بہنوں کے کالرز کے سوالات ہیں. اچھا وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم لوگ دیر سے اٹھیں تہجد کے وقت میں، صلاۃ التہجد پڑھنے کے بعد ٹائم کچھ رہ جائے تو صلاۃ اللیل بھی پڑھ لیں. سنئی کے بارے میں ایک بات گزارش کرنی تھی، وہ کہ خروج بے سنئی کے اندر السلام جو ہے یہ 2 مرتبہ دونوں طرف ایک بار کہنا واجب ہے. علیکم کہنا واجب نہیں ہے، لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا چاہیے مکمل. دونوں طرف اس طرح کہنا سنت ہے، لیکن اس میں بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہے تو چونکہ قرآن میں تو یہ کہا گیا ہے کہ اس کو بڑھا کے کہا جائے اچھی بات ہوتی ہے، تو ہم پورا جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم پورا کہہ دیتے ہیں. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہاں پہ آپ نے مکمل نہیں کہنا، یہاں مکمل کہنا سنت نہیں ہے. یہاں پہ سنت یہ ہے کہ آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے دونوں طرف سلام پھیرتے ہوئے. تو جتنا طریقہ جو چیز سنت میں آپ کو ذکر کر دی گئی ہے اتنے پہ اکتفا کرنا ہے، اپنی طرف سے اس میں اضافہ نہیں کرنا. اس کا السلام علیکم. وی ہیو another caller. کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام. جی بہن کیا نام ہے؟ مہوش بات کر رہی ہوں سرگودا سے. مہوش خوش آمدید کہتے ہیں. پیاری بہن کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی آپ ہی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ عورتیں اکثر اپنے بال بیچتی ہیں، کیا بال بیچنا جائز ہے؟ بال بیچتی ہیں؟ اچھا جی ہاں آپ مجھے ٹھیک ہے. اس بارے میں جواب فرما دیں. مفتی صاحب آپ کی سمت آئیں گے. وہ بہن فرما رہی ہیں کہ صلاۃ التہجد بھی پڑھ لیں، صلاۃ اللیل بھی پڑھ لیں. دیکھیں جب صلاۃ التہجد پڑھ رہی ہیں تو اصل میں صلاۃ اللیل الگ سے کوئی نماز نہیں ہے. صلاۃ اللیل کا مطلب ہے رات میں نوافل ادا کرنا. تو وہی اگر آپ جاگ رہے ہیں تو اس کو تہجد کی بجائے صلاۃ اللیل کہہ دیا جاتا ہے، اور اگر آپ سو کر اٹھے ہیں تو اس کو تہجد کہا جا رہا ہے. تو وہ تہجد یا صلاۃ اللیل وہ ایک ہی چیز ہے، تو آپ کو الگ سے جو ہے اس کے لیے پڑھنے کی ضرورت نہیں. ہاں آپ اسی کو جو تہجد ہے اسی کے اندر آپ نوافل کا اضافہ کرنا چاہیں، 2 رکعت کی بجائے 4 رکعت پڑھنا چاہیں، 6 رکعت پڑھنا چاہیں، 8 رکعت پڑھنا چاہیں 8 رکعت تک پڑھ لیں. حضرت مغرب کے بعد ختم یا کوئی کسی بھی چیز کا وہ پوچھ رہی ہیں ہو جائے گا؟ اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے ہاں بعض چیزوں میں لوگ جو ہے وہ ان کا رواج ہے، رسم ہے، اور وہ رسم ہوتی ہے اپنی سہولت کے اعتبار سے، لیکن لوگ اس رسم یا رواج کو جو ہے شرعی فرض سمجھ لیتے ہیں. تو وہ شرعی فرض نہیں ہوتا. شریعت کی طرف سے یہ مقرر نہیں ہے کہ آپ نے عصر کے بعد ہی فاتحہ دلانی ہے یا عصر کے بعد ہی آپ نے ختم دلانا ہے. تو جیسے ہی سورج غروب ہوگا تو اب ختم کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو ختم کا وقت ختم نہیں ہوتا، وہ رہتا ہی ہے. آپ مغرب کے بعد بھی ختم دلا سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی دلا سکتے ہیں، فجر کے بعد بھی دلا سکتے ہیں، ظہر کے بعد بھی دلا سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی دلا سکتے ہیں. تو اپنی سہولت کے اعتبار سے یہ وقت رکھا جاتا ہے. مغرب کی نماز کے بعد ختم دلانے میں، ایصال ثواب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایصال ثواب جب بھی کیا جائے خیر ہی ہے. حضرت پوچھ رہی ہیں کہ رزق کے لیے کون سی دعا پڑھیں نماز کے بعد؟ دیکھیں رزق میں برکت، اصل تو رزق میں برکت کے لیے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے مانگنا ہے. اللہ سے جو آپ مانگتے ہیں دل کی گہرائی سے، جو بات آپ اللہ کے حضور پیش کریں گی اس بات کو اللہ کی جناب سے قبول کیا جاتا ہے. تو آپ اپنے دل کی گہرائی سے جو بات اللہ سے آپ نے کرنی ہے آپ کریں. وہ اب کسی بھی الفاظ کوئی بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں، کسی بھی طرح کے الفاظ میں آپ اس کو اپنے مفہوم کو ادا کر سکتے ہیں، اللہ کے حضور آپ پیش کریں. باقی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے کرنے کی وجہ سے رزق میں اضافے کے بارے میں بشارتیں ہیں، جیسے کہ استغفار کثرت سے کرنا، کہ استغفار کثرت سے کرنا رزق میں برکت کا سبب ہے. تو آپ استغفار کثرت سے کریں. درود شریف کثرت سے پڑھنا یہ رزق میں برکت کا سبب ہے، اس کو کثرت
से करें। सिला रहमी के लिए फरमाया गया कि सिला रहमी जो है रिस्क में बरकत का सबब है, यानी रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक, अब वो करें, ये रिस्क में बरकत का सबब है। और वैसे तो जो भी नेक काम आप करती हैं या करेंगे, वो हर नेक काम अल्लाह को खुश करने वाला काम वो रिस्क में बरकत का सबब होता है। तो कोई ऐसे मखसूस वो नहीं है कि आप ये अल्फाज कहेंगी तो रिस्क में बरकत होगी, ये नहीं कहेंगे तो नहीं होगी। किसी भी तरह के अल्फाज में अल्लाह के हुजूर आप अपनी अर्ज पेश कर सकती हैं। ठीक है, तो पूछ रही हैं सुन्नत मुअक्कदा कौन कौन सी हैं? सुन्नत मुअक्कदा जो है वो एक दिन रात में कुल 12 होती हैं। फजर की जो 2 सुन्नतें इब्तिदाई ये मुअक्कदा हैं, इसके बाद जो ज़ोहर की इब्तिदाई 4 सुन्नतें हैं वो, और ज़ोहर के बाद वाली 2, इसी तरह मगरिब के बाद वाली 2 सुन्नतें और इशा के बाद वाली 2 सुन्नतें, ये कुल जो है वो 12 सुन्नतें हैं रोज़ाना। ये 12 सुन्नतें जो है सुन्नत मुअक्कदा कहलाती हैं। बाकी जो जुम्मे की सुन्नत है उनके बारे में, जुम्मे से पहले वाली सुन्नतें जो है वो मुअक्कदा हैं 4 सुन्नतें, जुम्मे के बाद जो 4 सुन्नतें और उसके बाद 2 सुन्नतें हैं, इनके बारे में जो है वो उलमा के माबैन इख्तिलाफ है कि इनमें से जो है वो 4 और 2 6 जो है, बाज़ 6 की 6 को मुअक्कदा कहते हैं, बाज़ जो है वो 4 को मुअक्कदा कहते हैं, बाज़ 2 को मुअक्कदा कहते हैं, लेकिन बहरहाल पढ़नी चाहिए। और रोज़ाना की जो सुन्नत मुअक्कदा है वो आपको अर्ज कर दी कि 12 रकत जो है ये सुन्नत मुअक्कदा है। गैर मुअक्कदा असर से पहले वाली 4 और इशा से पहले वाली 4 ये गैर मुअक्कदा है। सुनन गैर मुअक्कदा का मतलब ये आपने पढ़ा तो अच्छा काम किया, नहीं पढ़ा तो गुनाह नहीं है। सुनन मुअक्कदा तर्क की तो कभी कभार तर्क हो गई तो गुनाह नहीं है, सिर्फ बुरा है, जबकि बिला उज़्र के साथ हो तो बुरा भी नहीं है, कोई हरज नहीं। लेकिन अगर बिला उज़्र आप कभी कभार तर्क हो गई, बुरा किया, लेकिन आदत बनाएंगे, बार बार तर्क करेंगे बिला उज़्र, तो इस सूरत में वो मकरूह तहरीमी में कन्वर्ट हो जाता है, इस पे गुनाह मिलता है, सगीरा गुनाह है। क़ज़ाए उम्री का तरीका पूछ रही हैं? कज़ा का तरीका भी वही है जो फ़र्ज नमाज पढ़ने का तरीका है, वही तरीका एज इट इज़ मिन आन जो है वो कज़ा पढ़ने का है। बाकी ये है कि अगर कज़ा किसी के ज़िम्मे बहुत ज़्यादा नमाजें हों और वो वक्त जो है वो इतना ना हो कि वो सारी नमाजें उस तरह पढ़ी जा सकती हों, तो उसमें सहूलत जो है वो ये है कि जो सुनन है आप सुनन के अंदर जो है वो तकसीर कर लें, तकफीफ कर लें। सुन्नत जैसे जो 3 तस्बीहात हैं तो 3 की बजाय आप 1 तस्बीह पे इक्तिफा कर लें या 2 तस्बीह पे इक्तिफा कर लें, तकफीफ की जा सकती है सुनन में। फ़र्ज और वाजिब में कोई तकफीफ नहीं की सकती। फ़र्ज और वाजिब आपको पूरे अदा करने हैं, जो सुनन है उसमें तकफीफ की जा सकती है। सुनन से मुराद नमाज के अंदर की सुन्नतों की बात हो रही है। वैसे चूंकि कज़ा जो होती है वो सिर्फ फ़र्ज और वाजिब की होती है, सुनन की कज़ा नहीं होती। ठीक है, एक काफ़ी उम्र की एजड खातून है, वो उनकी क़िरात गलत हो जाती है, क्या हुक्म होगा? क़िरात गलत हो जाती है, उसको सही कर लें, कोई हरज नहीं है उसके अंदर, उसको सही कर लें। दोबारा दुरुस्त करने के लिए दोबारा जो है वो आयत को पढ़ना, दोहराना, दुरुस्त करने की नीयत से, इसमें हरज नहीं। आले इमरान का आखिरी रुकू नमाज में पढ़ा जा सकता है, कोई हरज नहीं। ठीक है, वो पूछ रही है कि दुआद होता है कि ज़्वाद होता है? ना दुआद होता है अरबी में और ना ही जो है वो ज़ाद होता है, अरबी में दौद होता है। दुआद अरबी में दौद होता है, इसका मखरज जो है वो थोड़ा ये मुश्किल है, प्रैक्टिस करने से, बार बार मश्क करने से होता है। बहरहाल जो है वो ज़बान के जो दोनों किनारे हैं उनसे जो है वो हाफ़ा लिसान, वहाँ से ये अदा होता है मुश्किल, लेकिन बहरहाल ना बिल्कुल ज़ाद है और ना ही ज़ुआद है। उर्दू में जब बोलेंगे तो उर्दू में तो ज़ाद है, लेकिन अरबी के अंदर जब बोला जाएगा तो दौद बोला जाएगा, इसको मोटा करके पुर करके ज़बान के जो दोनों किनारे हाफ़ा लिसान वहाँ से जो है वो ये अदा किया जाएगा। हज़रत सरगोदा से बहन ने पूछा कि बाज़ औरतें अपने बालों को बेचती हैं, ये कैसा है? इस तरह करना दुरुस्त नहीं है, बाल बेचने की इजाज़त नहीं है शरन। ठीक है, आपने बताया था इस ताल्लुक़ से हमारी रहनुमाई फरमाई थी, बहुत शुक्रिया हज़रत आपका। मैं आलिमा सोबिया आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और आलिमा सदफ़ परवीन आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। नाज़रीन, आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग हमें कॉल्स करते हैं, हमारे प्रोग्राम्स को कामयाब बनाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अपने घरों में सलामत रखे और हमारी कोशिश ये होती है कि शरई वसाइल आप तक। मुफ्ती साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, वो एक बहन ने सवाल पूछा था कि नमाज असर के बाद 3 रकत नफल पढ़ने से जो है वो दोज़ख की आग हराम हो जाती है, तो नमाज असर के बाद जो है वो नफल पढ़ना मकरूह है, नफल पढ़ने की इजाज़त नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी जो एक बहन ने सवाल पूछा कि मैसेज व्हाट्सएप पे चल रहा है कि अगर 2 तारीख या 22 तारीख या फलां ऐसी घड़ी आती है कि आप जो भी जो है वो मांगेंगे कबूल होता है, तो इस तरह की कोई बात जो है कुरान और सुन्नत में मज़कूर नहीं है। ये लोगों की अपने दिल से घड़ी हुई बातें होती हैं, इस तरह के मैसेज आगे नहीं चलाने चाहिए। बहुत शुक्रिया हज़रत। नाज़रीन, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। मेरी जानिब से फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।